وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کے تاریخ رقم کر دی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی بطور ثالث مفاہمتی یادداشت پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ اور صدر پزشکیان کے بھی مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ شہباز شریف کہتے ہیں اسلام آباد مفاہمتی یادداشت فوری نافذ العمل ہوگی۔ فیلڈ مارشل نے خطے میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو فوری طور پر دوبارہ کھولنے جبکہ امریکہ نے بحری ناکہ بندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پہ دستخط کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس حکام نے تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ متن پر امریکی اور ایرانی صدور نے الیکٹرانک دستخط کیے۔ جمعے کو سوئٹزرلینڈ میں ہونے والی ملاقات دستخط کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں فیصلہ چند گھنٹوں میں ہوگا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ ختم کرنے کا معاہدہ اب نافذ العمل ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ $300 بلین ایران کو اسی صورت ملیں گے جب وہ معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ ایرانی نقصان $300 بلین سے کہیں زیادہ ہے۔ نقصان کے ازالے میں بہت زیادہ وقت لگے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے خطے میں امن کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایکس پر پوسٹ کہا کہ دونوں ممالک کے صدور کے ساتھ بطور ثالث وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت فوری طور پہ آبِ ہرمز دوبارہ کھول دی جائے گی۔ امریکہ کی جانب سے بحری ناکہ بندی ختم کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے فریقین کے درمیان سفارتی حل اور کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت قرار دے دیا۔ شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت امریکی اور ایرانی مذاکراتی ٹیموں کے کردار کو بھی سراہا۔ قطر، سعودی عرب، ترکی اور مصر کی قیادت کے ساتھ فیلڈ مارشل شہباز منیر کے کردار کو پیش رفت میں اہم قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدہ پاکستان کی میزبانی میں تقریب سوئس شہر لوزرن کے برگن اسٹاک ریسورٹ میں کل ہو گئی اور پاکستان کا ابتدائی وفد سیکرٹری خارجہ آمنہ بلوچ کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ پہنچ گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، اساکٹار اور دیگر سینئر حکام آج سوئٹزرلینڈ جائیں گے۔ سفارتی وفود، عالمی میڈیا، سیکیورٹی اہلکار اور مبصرین بڑی تعداد میں لوزرن پہنچنا شروع ہوا اور امریکی نائب صدر جے ڈی وینس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف بھی شریک ہوں گے۔ امریکہ نے ایران سے طے مفاہمتی یادداشت کا متن جاری کر دیا۔ امریکہ ایران معاہدے کے عنوان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت رکھا گیا ہے۔ آبِ ہرمز کی بحالی، ایران پہ بعض مالی پابندیوں میں نرمی، ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق مستقبل کے مذاکرات کے بنیادی خد و خال بھی شامل۔ حتمی معاہدے کے بعد امریکی افواج ایران کے اطراف سے ہٹا لی جائیں گی۔ امریکی حکام نے معاہدے کا 14 نکات پر مشتمل متن میڈیا نمائندوں کے سامنے پڑھ کے سنایا۔ کہا معاہدہ فوری طور پر آبِ ہرمز کھولنے کے لیے ایران کو پابند کرتا ہے۔ معاہدہ ایران کو جوہری مواد طلب کرنے کے عمل کا پابند بناتا ہے۔ معاہدے کے مطابق ایران 60 دن کے لیے آبِ ہرمز سے بلا معاوضہ آمدرفت اور خلیج فارس، بحیرہ عمان کے درمیان تجارتی جہازوں کو محفوظ بنائے گا۔ فریقین 60 روز میں حتمی معاہدے پہ مذاکرات مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایران نے مذاکرات اور سفارتکاری میں ہمیشہ طاقت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ بندی کی درخواست دراصل امریکہ اور اسرائیل نے کی تھی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالیباف کا بیان، کہا کہ ایران نے جرأت مندی سے موقف سے ہٹے بغیر مخالف فریق کو جنگ بندی پر آمادہ کیا۔ معاہدے تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ ہم جو کچھ فوجی کارروائی سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس سے کئی گنا زیادہ مذاکرات حاصل کر لیے ہیں۔ اسرائیل نے لبنان پہ قبضہ جاری رکھا تو ضروری اقدامات اٹھائیں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے واضح کر دیا، کہا کہ لبنان معاہدے میں تنازعات کا اہم نقطہ ہے۔ لبنان کی سرزمین پہ اسرائیل کی مسلسل موجودگی جنگ کے خاتمے کے معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساکٹار کا کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کینیڈا کا امریکہ ایران کے درمیان ثالثی کوششوں پر خراج تحسین۔ انیتا آنند کا کہنا تھا کہ پاکستان کی معاونت فریقین کے درمیان مفاہمت کی کوششوں میں مددگار ثابت ہوئی۔ دونوں رہنما کا برگن اسٹاک میں ہونے والی آئندہ ملاقات پر بھی تبادلہ خیال۔ پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اظہار اطمینان۔
باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ آسٹریلی وزیر اعظم انتھونی البنیز کا امریکہ ایران MOU پر دستخط کا خیر مقدم، کہا کہ یہ کشیدگی میں فوری کمی لانے اور آبِ ہرمز کھولنے کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ سڈنی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آبِ ہرمز کی مکمل بحالی میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اور اس کی بندش کے معاشی اثرات بھی کچھ عرصہ تک محسوس کیے جاتے رہیں، اور معاہدے میں جوہری ہتھیاروں سے متعلق شق بھی شامل ہے۔ آسٹریلیا کا موقف ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ مشرقی وسطی کشیدگی، سمندری گزرگاہوں میں دشواریاں، بین الاقوامی سطح پر توانائی سپلائی متاثر، بحری جہازوں کو ایندھن کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا۔ فنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کئی بحری جہاز بڑے ری فیولنگ مراکز 2 ہفتے تک انتظار کرنے یا ایندھن کے حصول کے لیے سینکڑوں اضافی میل سفر پر مجبور ہیں۔ شپنگ کمپنیوں کا کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے باوجود سپلائی میں رکاوٹیں کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتی ہیں۔ BLA کی دہشت گردی اب صرف پاکستان نہیں، عالمی تجارت اور علاقائی رابطوں کے لیے بھی خطرہ بن چکی ہے۔ TRT ورلڈ کا آرٹیکل میں انکشاف، بلوچستان کی شاہراہیں اور تجارتی راہداریاں BLA کے حملوں کے باعث خطرناک زون میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ BLA کا اصل ہدف علاقائی رابطوں کو سبوتاژ کرنا ہے۔ ٹرینوں، شاہراہوں اور مال بردار گاڑیوں پر حملے بلوچ عوام نہیں بلکہ روزگار اور ترقی کے خلاف جنگ ہیں۔ TRT ورلڈ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ BLA کو دہشت گرد تنظیم قرار دے چکے ہیں۔ مزید ممالک پر بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت آغاز، 100 انڈیکس میں 576 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ، انڈیکس 1,81,087 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کرنے لگا۔ بانی PTI سے ملاقاتوں پر پابندی کے خلاف اپیل آج سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس محمد علی مظہر کی سربراہی میں بینچ کیس کی سماعت کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ نے ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے خیبر پختونخوا کے بجٹ پر مشاورت کے لیے ملاقات کی درخواست پر سماعت۔ وزیر اعلیٰ KP سہیل افریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم کی درخواست پہ اعتراض دور کرنے کی استدعا پر فیصلہ محفوظ۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے اس نوعیت کے مقدمات کی فہرست عدالت کے سامنے پیش کی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ جیل ملاقاتوں کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ پہلے ہی قائم ہے۔ وکیل علی بخاری نے کہا کہ بجٹ پر مشاورت کے لیے ملاقات کی پہلی درخواست ہے۔ اس سے قبل جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں کا مکمل ریکارڈ بھی عدالت میں موجود ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے کہ میں آرڈر کروں گا۔